اور میں چھوٹے ہونے کے حیثیت سے ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں کہ تاریخ میں کسی بھی کونے میں کسی بھی صفحات پر کسی بھی لائن میں یہ نہیں ملے گا کہ پوری زندگی کبھی بھی نبی نے اپنے لیے اپنے رب سے کچھ مانگا ہو. جب بھی مانگا، جب بھی چاہا، صرف امت کے لیے، ہمارے لیے. اتنی محبت کرنے والا کوئی ہو سکتا؟ اور کیا محبت کی بات کروں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر نامدار میرے آقا میرے حجرے میں آتے رات میں اور مصلی پر کھڑے ہوتے تو رات بھر کھڑے رہتے، رب کی عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے رہتے. میں کبھی کبھی ان کے پاؤں کو دیکھتی تو مجھے ایسا لگتا پاؤں مبارک پر ورم آیا رہتا اور ایسا لگتا کہ ابھی پاؤں پھٹ جائے گا، خون باہر نکل آئیں گے. اتنی محبت. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کبھی کبھی کہتی یا رسول اللہ کچھ دیر آپ آرام کر لیا کریں، کچھ دیر سو جایا کریں. تو میرے شوہر کہتے کیا عائشہ میں عبادت کر کے اپنی امتیوں کو بخشوا نہ لوں، اس کی مغفرت نہ فرما لوں؟ اتنی محبت کرنے والا کون مل سکتا ہے؟ آج کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو مدینہ شریف کے روضے پر جب نظر پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جب لوٹنے کا منظر آتا ہے تو آنے کا دل نہیں چاہتا. کہتے ہیں جتنی ماں محبت نہیں کر سکتی، ایسا لگتا ہے مدینے میں اس سے بڑھ کر کے ہمیں محبت ملتی ہے. اور یہ صرف ظاہری حالت میں. آپ نے سنا ہوگا میلاد کے موقع پر کہ نبی پیدا ہوئے تب بھی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہوا، وہ تھا رب حب لی امتی. پوری زندگی ایک قرآن پاک کی آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. جب یہ نبی پاک کے سینے مبارک پر نازل ہوا تو میرے نبی نے شہر مدینہ کو چھوڑ دیا اور غار سجدہ میں چلے گئے. آج بھی وہ غار سجدہ موجود ہے اور 3 دن 3 رات اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکائے رکھا. اور آپ کے درد بھرے آواز کو جب جنگل کے بھیڑیوں نے بکریوں نے سنا تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. کس کے لیے چھوڑا؟ آج ہم مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ چھوڑنے کا جو ہے دل نہیں کرتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا بات کروں مدینے کی. اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن جب علامہ حسن رضا مدینے گئے اور جب وہاں کے رنگینیوں کو دیکھا، فضاؤں کو دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتی ہے نثار مدینہ. مبارک ہو ان دلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ. کیا بات کروں اس مدینے کی، وہاں سے کوئی لوٹنا نہیں چاہتا. لیکن آؤ ہمارے درد کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہمارے بلندی کے لیے نبی نے اس شہر مدینہ کو چھوڑا ہے، اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہے، اپنے بیوی کو چھوڑا ہے. جان سے زیادہ محبت کرنے والے وہ صحابہ کرام جن کو چھوڑ کر کے غار میں چلے گئے ہیں، رو رہے ہیں. کن کے لیے؟ صرف میرے لیے. اور صرف یہیں پر نہیں بلکہ جب آپ کا دنیا سے وصال ہوا، ظاہری زمانے سے آپ جب کوچ کرنے لگے تو معاملہ کیا ہوا؟ جب قبر اتھر میں آپ کو لٹایا جاتا ہے تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں. میں نے اپنا کان قریب کیا کہ آقا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. جب کان کو قریب کیا گیا تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ آقا کے زبان پر ایک ہی کلمہ جاری تھا اور یہ تھا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. جو نبی پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کرے، پوری زندگی ہمارے درد کو لے کر کے خود درد میں مبتلا ہو جائے، قبر میں بھی ہمارا ہی نام لیتا رہے، پھر اس نبی سے کیوں محبت نہیں کرتے، اس سے کیوں چاہت نہیں کرتے؟ اتنا جو ہے کوئی کرنے والا نہ ہوگا. بات آئی ہے وفاداری کی تو سن لو. تم کتنا کہتے ہو میرا بیٹا بڑا وفادار ہے، ماں کہتی ہے میری بیٹی بڑا وفادار ہے. ہاں وفاداری کہاں تک، کسی کا بیٹا کہاں تک وفاداری کرتا ہے؟ جب تم بیمار پڑتے ہو تو ہو سکتا ہے تمہیں الہ آباد اچھے جو ہے ہاسپٹل میں لے جل کے علاج کروائے، اگر وہاں سے ٹھیک نہ ہو. بیٹا اگر وفادار ہے تو تمہیں لکھنؤ پی جی آئی لے کر کے جاتا ہے، وہاں بھی اگر صحت میں آرام نہ لگے تو دلی ایمس ہاسپٹل میں لے جا کر کے تمہیں
ایڈمٹ کراتا ہے، لیکن ہاں یہ دنیا ہی تک رہتا ہے، لیکن جب تیرا آخری وقت آتا ہے، تیرے گلے کے اندر آ کر کے، تیرے سینے کے اندر آ کر کے جب روح اٹک جاتی ہے، وہاں پر کوئی تیرا ساتھ نہیں دیتا، وہاں پر صرف مدینے والا آ کر کے ساتھ دیتا ہے۔ ہاں جب تو مر جاتا ہے، قبرستان تمہیں کندھے پر لوگ لے کر کے جاتے ہیں، اور جب قبر کے اندر منو من مٹی ڈال کر کے چلے آتے ہیں، وہ مردہ دیکھتا ہے، ہاں جس کے لیے میں نے حرام کمایا تھا، جس کے لیے میں نے حرام اور حلال میں تمیز نہ کی تھی، جس کے لیے میں نے نمازیں چھوڑی تھی، جس کے لیے میں نے جھوٹ بولا تھا، جس کے لیے میں نے ہیر پھیر کیا تھا، او میرا بیٹا تو چاہ رہا ہے، تیرے لیے تو میں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا تھا دنیا میں۔ باپ دیکھ کر کے بیٹوں کو پکارتا ہے، یہ حال ہوتا ہے، لیکن بیٹا نہیں رکتا۔ لیکن ہاں اگر کوئی ایسا ہو جس نے دنیا میں مصطفیٰ سے محبت کی ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے اور لوگ اس کو چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو، تو فوراً مدینے سے آواز آتی ہے، جانے دے جانے دے، تو نے دنیا میں مجھ سے دل لگایا ہے، یہ اب چھوڑ کر کے تجھے جا رہے ہیں، تیرا ساتھی بن کر کے میں تیرے قبر میں آیا ہوں۔ اور جب نبی قبر میں آتے ہیں، معاملہ ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب قبر میں انسان کروٹ نہیں بدل سکتا اور وہ اتنا تاریک اور اندھیرا گھر ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا کفن نظر نہیں آتا، جب اس قبر میں مدینے والا آقا آتا ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے، قبر چوڑی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر نور ہی نور ہوتا ہے۔ میرا امام فرماتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوں گے جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس لیے ان سے وفاداری کرو، ان سے محبت کرو، ان کے اتنا خوبصورت کوئی نہیں، ان سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ ایک بات اور، طاقتور بھی محبوب ہونا چاہیے نا، طاقتور۔ آؤ دیکھو میرا نبی کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقت اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ آج تم غیروں کی طاقت کو دیکھ کر کے پریشان ہو کہ یہ اپنے طاقت ہمیں دکھا رہا ہے، اس طاقت، یہ فانی طاقت کو دیکھ کر کے مت گھبراؤ، ڈرو مت، سسکو مت۔ یہ چند لمحے کے لیے اللہ نے طاقت انہیں عطا کیا ہے، لیکن اس میں بھی ہماری بدعملی ہے۔ ایسے نہیں غیروں کے ہاتھ میں اللہ کسی کو پاور دے دیتا، اچھا پیغام ہے۔ یہ ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج غیر ہمارے اوپر حاکم بن رہے ہیں۔ اگر ہم سچا عاشق بن گئے مصطفیٰ کی تو حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، سیادت بھی، قیادت بھی، سب ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ ارے وہ کیا طاقت تمہیں دکھائے گا جس کے دل میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ خدا کی پہچان کر سکے۔ آج تو لوگ طاقت کو کیسے آزماتے ہیں پتہ ہے، مٹی کو اٹھایا، پتھر پہ مارا اور مٹی چکنا چور ہو گئی، کہا پتھر طاقتور ہے۔ کیا کہا؟ پتھر طاقتور ہے، پتھر کو طاقتور مان لیا، اور اسی کے بعد دیکھا کہ اسی پتھر پر جھرنے گر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، پانی گر رہا ہے، تو اس پتھر کو پانی نے بالو بنا دیا، کہا پتھر سے زیادہ طاقتور پانی ہے۔ پھر معاملہ کیا ہوا پتہ ہے، سورج نے اپنی کرنی کو ڈالا اور جیسی اس کی روشنی پڑی اور اپنی روشنی کی بنا پر بھاپ بنا کر کے پانی کو اڑا لیا، تو لوگ متفق ہو گئے، کہنے لگے پانی سے زیادہ طاقتور سورج ہے۔ ہاں کہتے ہیں نا سورج جی طاقتور ہے، تو کچھ لوگ انہی کو دل دے بیٹھے۔ پھر کیا معاملہ ہوا، پھر کہتے ہیں آگے بڑھ کر کے کہا سمندر ہے نا، سمندر کہاں؟ ہاں۔ پھر اب اس کے بعد جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے اور وہ سمندر پر اپنی روشنی کو ڈالتا ہے تو جوارہ پھاٹے کے ذریعے پانی کو پھاڑ دیتا ہے اور پوری پانی کو پانی پانی کر دیتا ہے۔ پھر پوری انسانیت جو ہے اس پر متفق ہوتی ہے کہ دنیا میں جو ہے دو ہی چیز طاقتور ہے۔ کہا کون کون؟ کہا یا تو چاند یا تو سورج۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے چاند کو دل دیا، کچھ نے سورج کو دل دیا، لیکن آؤ اب پوری دنیا میں سب
سے زیادہ طاقتور بنا کر کے جس رحمت للعالمین کو اللہ نے بھیجا ہے، جب وہ آیا ہے لوگوں نے کہا ہے اللہ نے تمہیں کتنی طاقت دی ہے، کتنا پاور دیا ہے، کتنی قوت دی ہے، کہا بہت طاقت دی ہے، کہا اس سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، کہا مجھ سے بڑھ کر کے کوئی طاقتور نہیں، کہا میں تو چاند کو مانتا ہوں، سورج کو مانتا ہوں، کہا نہیں ان سب سے بڑا طاقتور میں ہوں، کہا کیسے، کہا جو کروانا چاہے مجھ سے کروا لے، کہا بس اتنی سی بات ہے، کہا ہاں پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے تمہیں کتنی طاقت دی ہے، کہا تزما لے، تو ابو جہل آیا، کہا یہ جو چاند چمک رہا ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو، مانوں گا کتنا بڑا طاقتور ہو۔ میرے آقا نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند آسمان پر دو حصوں میں بٹ گیا، کہا ہاں، اس کے بعد بھی نہ مانا، پھر ایک مقام آیا، کچھ لوگ ابھی بھی سورج کو طاقتور مان رہے تھے، ایک مقام ایسا آیا ہے جسے مقام صحبہ کہتے ہیں، مقام صحبہ پر جو ہے سورج غروب ہو گیا، مولا علی کی آنکھوں میں اللہ کے نبی نے آنسو دیکھا ہے، کہا علی تمہیں کس چیز نے رلا دیا، کہا عصر کی نماز قضا ہے اور میں پڑھ نہیں پایا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ پاورفل آقا نے ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ قوت جس کو اللہ نے عطا کیا ہے اس نبی نے اپنے انگلی کا اشارہ کیا اور ڈوبے ہوا سورج کو بلا لیا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند اور سورج طاقتور ہے، میرا نبی آیا ہے اس نے سورج کو اشارے سے پلٹایا ہے، اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے۔ جب بریلی کا امام نے اس منظر کو دیکھا ہے تو یوں عرض کرنے لگا ہے سورج الٹے پاؤں پلچے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نظیر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں اٹھا لے، جواب دے، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان وارث دیوا، رحمت عالم کانفرنس، زندہ باد۔ اب ان سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں، پھر اس نبی سے عشق کیوں نہیں کرتے، اس نبی سے محبت کیوں نہیں کرتے، ان سے اپنا لگاؤ کیوں نہیں لگاتے؟ کامیابی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، ارتقاء چاہتے ہو، قوموں کی سرپرستی چاہتے ہو، قوموں کی رہبری چاہتے ہو، آؤ مصطفیٰ کے دامن میں، یہیں سے سب ملے گا، اس کے علاوہ اور کسی کو کچھ نہیں مل، جو کچھ بھی ملا ہے سب کو اسی در سے ملا ہے، جو اس در سے پھرا ہے پھر وہ در بدر پھرتا ہی رہا ہے، اس لیے اتنا کریم آقا کا دامن ملا ہے۔ ارے جس نبی کی امت ہونے کے لیے انبیاء دعا کرتے رہے، اپنے قسمت پر فخر کرو کہ ایسا نبی بغیر مانگے اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، بہت اچھا ہے، پھر اس نبی سے اپنے ہاتھ کو کبھی بھی ان کے دامن سے چھوٹنے نہ دو۔ ہاں ہاں، آج تو عاشق کہتے ہیں، لیکن کیسے عاشق ہو؟ آج تم نے تو سورج کا الٹنا دیکھا، چاند کا ٹوٹنا دیکھا، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں